وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل رواہ بخاری. کل ہم لوگ الحمدللہ فعل امر شروع کر چکے ہیں اور اب ہم فعل امر کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. فعل امر کا بنیادی قاعدہ ہم سیکھ چکے ہیں اور اب فعل امر بالکل اسی قاعدے کے تحت چلے گا. قاعدہ کیا سیکھا ہم نے کہ فعل امر امپیریٹو یعنی کسی کو آپ کو کوئی حکم دینا ہے، ریکویسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، مشورہ دینا ہے یا اپنے رب سے دعا مانگنی ہے تو فعل امر کا استعمال ہوگا. فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر ہمیں پتہ ہے کہ امر جو ہے وہ حال کے زمانے میں دیا جاتا ہے، ماضی میں نہیں دیا جا سکتا، تو فعل امر مضارع سے بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فعل امر ہمیشہ حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے، تو اس لیے فعل امر حاضر کے جو 6 صیغے ہیں سیکنڈ پرسن والے ان سے بنتا ہے. تو کل ہم نے فار ایگزامپل ایک مادہ لیا تھا، اسی سے اگر ہم بات شروع کریں. ہم نے آپ کو ایک مادہ دیا تھا کل فا تا اور ہا، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے کہا تھا کہ با فا، تو ہم پتہ ہے با فا ہے تو پہلا صیغہ اس کا بنتا ہے فتح یفتح. ٹھیک ہو گیا جی. یفتح مضارع کا صیغہ ہے، مضارع سے امر بنے گا اور وہ بھی حاضر کے صیغے سے بنے گا. تو سیدھا ہم 7ویں صیغے پہ چلے جائیں گے جو یفتح کی جگہ کیا ہے؟ تفتح. ٹھیک ہے جی، تفتح. مضارع جب آپ کے پاس حاضر کا صیغہ آ جائے، تفتح تو کھولتا ہے یا تو کھولے گا. اب ہمیں جب اس سے امر بنانا ہوگا تو 3 اسٹیپس ہیں. کیا اسٹیپس ہیں جی بتائیے مجھے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مضارع کو عطف کریں گے، اخف کریں گے. ٹھیک ہے جی، ویری لائٹ کر دیں گے، یعنی ساکن آ جائے گا، جو نون والے صیغے ہیں ان سے نون ڈراپ ہو جائے گی، جمع مؤنث کی نون ڈراپ نہیں ہوتی. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ علامت مضارع کو ڈراپ کر دیں گے. ڈراپ ٹھیک ہو جی. اچھا جی، اب اگر یہ ریڈیبل ہے تو فعل امر ریڈی ہے، لیکن کیا یہ پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ فا کے اوپر سکون ہے، ابھی یہ ریڈیبل نہیں ہے. اگر ریڈیبل نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ حمزۃ الوصل ایڈ کریں. حمزۃ الوصل ایڈ کریں گے. اب حمزۃ الوصل ہم نے ایڈ کیا، حمزۃ الوصل پہ حرکت کیا آئے گی؟ عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے، صحیح. عین اگر کلمہ پیش کیا ہے ہے تو اس میں؟ پیش فا دیں گے. تا ہا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. فا جو ہے اس پہ حرکت پیش نہیں ہے تو پیش نہیں آئے گا، پھر کسرہ آئے گا. صحیح ہے جی. اگر پیش ہو عین کلمے پہ تو دمہ آتا ہے، ورنہ کسرہ آتی ہے، زیر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. افتح تو کھول، تو کھول. صحیح ہے جی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل امر دعا کے لیے فعل امر استعمال ہوتا ہے، تو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں
اللہم افتح. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں پتا ہے جو حمزۃ الوصل ہے جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو لکھا رہے گا, پڑھا نہیں جائے گا. اب ڈائریکٹ ہم میم کو فا سے ملائیں گے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ اب ہمارے لیے, میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور مثال لیتے ہیں. اب ذرا ڈفرینٹ مثال لیتے ہیں. اب لیتے ہیں جی ایک مادہ غیر صحیح فعل کا, اور وہ ہے قاف واو اور لام. بہت مشہور مادہ ہے, باب نون سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی, باب نون سے آتا ہے. باب نون سے اگر ہم اس کو لائیں, اجوف کا مادہ ہے, غیر صحیح فعل ہے, اجوف ہے. اس کو ہم بغیر چینج کے لکھ دیں تو قوالا یقولو. 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 ٹھیک ہے جی, وداؤٹ چینج. قوالا یقولو. اچھا جی, چینجز اوکے, کیا ہو جاتا ہے یہ؟ تقولو. قال قالا. یقولو. ٹھیک ہے جی, یقولو. اور یہ حرکت ٹرانسفر کر دیتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے دوست حرف میں یقولو. قالا یقولو. ٹھیک ہو گیا جی, قالا یقولو. اچھا جی, امر بنانا ہے, حاضر کا صیغہ لائیں گے تو یقولو کی جگہ کیا آئے گا؟ تقولو. 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 ٹھیک ہے جی, تقولو, سوری جمع تقولو. صحیح. اور بتائیے اگلا صیغہ ذرا اور پریکٹس کرتے ہیں. تقولانی. 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 تقولون. تقولون. ٹھیک ہے, آگے. تقولین. قولینا. تقولینا. تقولانی. تقولانی. تقلنا. اچھا جی, اب ہمیں ان سب کا فعل امر بنانا ہے. کیسے بنائیں گے جی فعل امر؟ پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اخف کر دیں گے. صحیح ہے جی, اخف کر دیتے ہیں. سکون, نون ڈراپ, نون ڈراپ, نون ڈراپ, اس کی بھی نون ڈراپ, اور اس کو نہیں ہاتھ لگائیں گے, اس کی نون کو, آخری والا تو جہاں تکلم کا صیغہ. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, سیکنڈ اسٹیپ کیا کریں گے جی؟ سیکنڈ اسٹیپ کریں گے علامت مضارع ڈراپ کر دیں گے. علامت مضارع ڈراپ ہو گئی. اب مجھے بتائیں کیا ریڈیبل ہے کہ نہیں؟ ریڈیبل ہے. ریڈیبل ہے بالکل, حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو پہلا کلمہ ہے کاف, اس پہ حرکت ہے, بالکل پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو حمزہ نہیں لگے گا. تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریڈیبل ہے تو پھر فعل امر ریڈی ہے. جب ریڈیبل نہ ہو تو پھر حمزۃ الوصل کا اضافہ کرتے ہیں. سب ساتھیوں کو بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ کہ جب ریڈیبل ہو علامت مضارع ڈراپ کرنے کے بعد تو پھر کوئی حمزۃ الوصل نہیں لگائیں گے. صحیح ہے جی, یہ تو ریڈیبل ہے بالکل. اچھا جی, لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہی ہو گیا. ریڈیبل تو ہے, لیکن اب کیا ہوا ہے کہ واو بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ کو پتا ہے کہ دو ساکن جمع ہو گئے ہیں, اور جو واو ہے نا وہ بہت ہی ویک حرف ہے, حرف علت ہے. تو جب دو ساکن جمع ہو جائیں اس میں ایک ویک حرف ہو تو یہ واو ڈراپ ہو جاتا ہے. جی, واو ڈراپ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دو ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے, واو بھی ساکن ہے. اب واو ویک حرف ہے تو وہی ڈراپ ہوتا ہے. تو یہ صیغہ بنا قل. قل, تو کہہ دے, قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے جی, اگلا ریڈی ہے بالکل, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ صرف واو ہی ساکن ہے, آگے لام پہ تو زبر ہے تو کچھ ڈراپ نہیں ہوگا. اولا, تم دونوں کہو. اب دیکھیں سورۃ الطٰ میں جب ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ اور فرعون سے کہو, فقولا, تم دونوں کہو. قولا, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ریڈی ہے. قولو, ایک آپ کو پتا ہے آخر میں الف آئے گی, ایسے پڑھی نہیں جاتی, صرف لکھی میں خط میں آتی ہے. قولو, تم سب کہو. قولو, تم سب کہو. وقولوا للناس حسنا, اور تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات, بھلی بات.
اور کل ہم نے کلاس کے شروع میں سورۃ الاحزاب کی 2 آیات جو پڑھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور تم سب کہو سیدھی بات، قولوا تم سب کہو، یہ بھی ریڈی ہے، قولی تو کہہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ سورۃ مریم دیکھیے کہ اس میں آیت کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ أَحَدٌ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٌ فَقُولِي، تو پس تو کہہ، ٹھیک ہے جی، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، پس تو کہہ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے تو آج رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، قولی تو کہہ، مؤنث کے لیے، صحیح جی، اور یہ قولا اور قلنا تم سب کہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ آپ کو سورۃ الاحزاب میں مل جائے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم کہو بات معروف، قلنا تم سب کہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیے آپ، یہ فعل امر اجوف کا بنا ہے اور اس میں حمزۃ الوصل ایڈ نہیں ہوا۔ چلیے جی، کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے۔ ڈن سر۔ اچھا جی، اب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ یہاں تک بات ہماری کل والی ہی چل رہی ہے، اگر سوال ہے تو ابھی کلیئر کر لیجئے، کچھ مثالیں ہم اور دیکھیں گے، کیونکہ فعل امر جو ہے اس سے ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا انشاءاللہ آپ کے لیے کھلے گا، خاص طور پہ دعائیں جو ہیں، قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں، ان کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے لیے کھل جائے گا فعل امر سے انشاءاللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، جو ان آتا ہے نا کل کو فصل لربک کا ون ہر، وہاں پہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کیا پہلے مر؟ بالکل بالکل، ان ہر کہ تو قربانی دے، فصلی یہی ہے، صلی بھی یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلوا یصل، وہ صاد لام اور واو اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے آئے گا، صلی و یصلی، وہ یصلی صلی، ٹھیک ہے جی، صلی تو نماز پڑھ، ٹھیک ہو گیا جی۔ انحر تو قربانی دے، واو کے ساتھ ملا کے حمزۃ الوصل، وانحر، ٹھیک ہے جی، بالکل یہی ہے فعل امر ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، وجزاک اللہ خیرا۔ اچھا جی، اور ایک بڑا مشہور اور بہت کثرت سے استعمال ہونے والا مادہ آپ پڑھ چکے ہیں، کاف واو اور نون، ٹھیک ہے جی، آپ نے پڑھا تھا، اس کو فعل ناقص بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہے تو فعل، باب نون سے آتا ہے، کانا یکونو، اور تیار ہو کے بن جاتا ہے یہ کانا یکونو، اب ہم ڈائریکٹ لکھ لیتے ہیں تیار فارم اس کی، ٹھیک ہے جی، کانا یکونو۔ فعل امر مضارع سے بنتا ہے، حاضر کے صیغے سے بنتا ہے تو تکونو، ٹھیک ہے جی، تکونو۔ اچھا جی، کیا اسٹیپس ہیں فعل مضارع اخف؟ اوکے، علامت مضارع ڈراپ، اس پہ فتح ہے، ٹھیک ہے جی، علامت مضارع ڈراپ۔ ہاں جی، پھر دیکھیے کیا حمزہ لگانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، پڑھ سکتے نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی ہوا ہے، واو اور نون سکون آ گئے ہیں تو کیا ان سا ڈراپ ہوگا؟ کمزور والا، ٹھیک ہے جی، تو صیغہ بنا کن، ٹھیک ہے جی، کن۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کلاس کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کن فی الدنیا، کن، تو رہ دنیا میں ایسے، کأنک غریب، کہ گویا کہ تو اجنبی ہے، او عابر سبیل، یا کسی راستے کا پار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا شانہ پکڑ کر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی کن. اچھا اگر یہ ہم مونس کا صیغہ بناتے ہیں تو تکونو، تکونانی، تکونونا، تکونینا. ٹھیک ہے جی، تکونینا. اس میں اگر چینجز آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ نون ڈراپ. نون ڈراپ ہو جاتا، علامت مضارع بھی ڈراپ ہو جاتی، تو کیا بن جاتا؟ کونی. ٹھیک ہے، ایک مونس کے لیے. ٹھیک ہے جی، کونی، تو ہو جا. تو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کر دی گئی. ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے جو کافر تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی، تو ہو جا. اب آگ ہے، مؤنث ہے، کونی، تو ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے جی، کونی، تو ہو جا. صحیح ہے جی. اور پھر لکھا ایسے جاتا ہے کونی. ٹھیک ہے جی، یا آخر میں آتی ہے تو اس کو کھول کے لکھ دیا جاتا ہے. اچھا جی، ایک مادہ ہے واو، ہا اور با. صحیح جی، واو، ہا اور با. عطا کرنا، دینا. با فا سے آتا ہے یہ. ٹھیک ہے جی، با فا سے آتا ہے تو وہابا، یوہبو. یوہبو. ٹھیک ہے جی. اچھا ذرا غور سے دیکھیے، یہ غیر صحیح فعل ہے، صحیح فعل ہے؟ یہ غیر صحیح فعل ہے. اور کون سا ہے؟ یہ حرف اللہ تعالیٰ ہے، اس میں فا کلمے کی جگہ مثال کہتے ہیں اس کو جی. اور مثال میں تبدیلی کس سے آتی ہے؟ مثال میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے جی، کس میں آتی ہے؟ صرف مضارع میں آتی ہے. مضارع میں بھی صرف معروف میں آتی ہے، اور وہ بھی صرف 3 ابواب سے آتی ہے. وہ حذف والے جو باب ہیں، فا اس میں سے ایک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ حرف اللہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو کیا بنتا ہے؟ یہبو. ٹھیک ہے جی، یہبو. اس نے عطا کیا، وہ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہبو جو ہے اس کو اگر ہم حاضر کا صیغہ بنا لے، تہبو. اب ہم اس کا اگر فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو اخف، علامت مضارع ڈراپ. کیا ریڈی ہے صیغہ؟ ریڈی ہے سر. ریڈی ہے بالکل. ہب، تو عطا کر، تو دے، ہب. ٹھیک ہے جی. اب وہ قرآن پاک کی وہ دعا دیکھیں جو سورۃ آل عمران کے بالکل شروع میں ہے، اور بہت عظیم دعا ہے. ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے. دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں عطا کر، وہب لنا، اور ہمیں عطا کر، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جائے اس کو دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرتے، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے. اور بالکل ایسی ہی دعا جو ہے وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب فعل امر ہے. ثبت بھی فعل امر ہے، اگر آپ بنانا چاہتے ہیں بالکل آسانی سے بنا سکتے ہیں، صابا تا سے. ٹھیک ہے جی، باب تفعیل سے بنے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ بھی ایک سلائیڈ ہماری ہو جائے گی کامران. اچھا جی، اب جو ہے وہ ہم یہ والی سائڈ مٹا دیتے ہیں کیونکہ اب الحمدللہ ہمیں یاد ہو گیا ہے کہ سٹیپس کیا کیا ہیں، اور ہمیں جگہ مل جائے گی ایک سلائڈ پہ ہی.
اچھا جی مادہ ہے آپ کے پاس دو مادے ہیں غین فا اور را ٹھیک ہے جی اور را ہا اور میم رحمت باب سین باب نون ٹھیک ہے جی تو کیا بن جائے گا غفارا اچھا سوری باب نون نہیں ہے باب دود ہے ٹھیک ہے جی غلطی سے لکھ گیا باب دود ہے غفارا یغفرو یغفرو ٹھیک ہے جی اور سین سے سمع رحمہ یرحم یرحم اب ہم مضارع لکھتے ہیں کیونکہ امر تو ہم مضارع سے ہی بناتے تو یغفرو کی جگہ ہم تغفرو لے آتے ہیں کیونکہ حاضر سے بناتے ہیں مضارع سٹیپس کم کر لیتے ہیں اپنے اچھا جی کیا سٹیپس ہیں اخف علامت مضارع ڈراپ اخف علامت مضارع ڈراپ ریڈیبل ہے جناب صیغہ نہیں نہیں حمزۃ الوصل لگاتے ہیں حرکت کون سی آئے گی زیر آئے گی زیر آئے گی ٹھیک ہے جی عین کلمے پہ زیر ہے یہاں پہ کون سی آئے گی زیر آئے گی یہاں پہ بھی زیر آئے گی عین کلمے پہ فتح ہے ٹھیک ہو گیا جی تو صیغہ بنا اغفر ارحم اغفر تو بخش ارحم تو رحم کر ٹھیک ہے جی رب اغفر اب اغفر پیچھے سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے تو رب اغفر ورحم ارحم بھی پیچھے سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے تو واو کے ساتھ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اے میرے رب تو بخش دے اور تو رحم کر اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے جی چلیے اور ایک مادہ ہے ہا دال اور یا ٹھیک ہے جی ہا دال اور یا اس کو بھی اگر ہم باب دود سے لے کے آئیں تو کیا بنے گا ہدایا یہدیو یہدی یو ٹھیک ہے یضربو سے اچھا حاضر کا صیغہ بنا لیتے ہیں ڈائریکٹ امر بنا رہے ہیں تہدیو ناقص کا مادہ ہے غیر صحیح فعل ہے ناقص کی چینجز آئیں گی اس میں کون سا رول لگے گا جناب فورتھ لگے گا رول نمبر 4 لگے گا یہاں پہ پیش ہے اس سے پہلے کسرہ ہے تو کیا ہوتا ہے یا ساکن ہو جاتی ہے تہدی تو ہدایت دیتا ہے تو ہدایت دے گا تہدی سے اگر فعل امر بنائیں تو کیسے بنے گا اچھا جی اب نوٹ کریں کہ یا تو پہلے ہی سکون میں ہے اب کیا کریں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اخف کرنے کے لیے جزم لگاتے ہیں لیکن یہاں تو ناقص کے قاعدے کی وجہ سے یا آلریڈی سکون میں آپ کیا کریں گے جناب کچھ نہیں کریں گے نہیں ایسے نہیں ہوگا اب یہ پوری کی پوری یا ہی ڈراپ ہو جائے گی صحیح جی اخف تو کرنا پڑے گا یہ پوری یا ڈراپ ہو جائے گی کیونکہ وہ آلریڈی سکون میں تو ہے اب سکون نہیں دے سکتے تو یا ہی ڈراپ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو یا ڈراپ ہو جائے گی نوٹ کر لیجئے ناقص جو ہے نا وہ جب اخف ہوتا ہے تو اس کی یا ہی ڈراپ ہو جاتی ہے نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے جی ناقص جب اخف ہوگا تو حرف علت جو بھی ہوگا نا وہ ڈراپ ہو جائے گا کیونکہ وہ آلریڈی سکون میں ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا اچھا جی اب آئیے دوسرا سٹیپ علامت مضارع بھی ڈراپ کیا پڑھا جا رہا ہے صیغہ نہیں پڑھا گا نہیں پڑھا جا رہا حمزۃ الوصل لگا دیجیے حرکت کیا لگائیں گے زیر زیر ٹھیک ہے جی عین کلمے پہ زیر ہے تو اہدی تو ہدایت دے اہدی اہدی تو ہدایت دے اب آگے مفعول ہے نا ہم کو اہدنا الصراط المستقیم
تو ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی. اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے جی. تو اہدی تو ہدایت دے، فعل امر دعا کے لیے. مادہ ہے جی قاف با اور لام قبول کرنا. ٹھیک ہے جی. قاف با اور لام، اور ایک اور ہے تا واو اور با. اس کو باب نون سے لے کے آ جائیے اور اس کو باب تفاعل سے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. باب تفاعل سے لے کے آئیں. باب تفاعل کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تفاعل یا تفاعلو. لکھیے جی اس سیغ کو، تو کیا بن جائے گا؟ تقبل يتقبل تقبل یتقبل. صحیح ہے جی. اب حاضر کا صیغہ بنا لیں تتقبل. یہاں پہ بنائے باب نون سے آئے گا توابا یتوبو. اجوف میں چینجز کے بعد کانا یکونو کی طرح ہو جائے گا تابا یتوبو آفٹر چینجز. ٹھیک ہے جی. اور حاضر کا صیغہ لے لیں امر کے لیے تتوبو. تتقبلا اور تتوبو. سر وہاں پہ لام پہ زبر کا ہے تقبل. میں نے غلطی کر دی کچھ. تفاعل میں تو لام پہ سکون ہے نا. تفاعل میں لام پہ سکون صحیح ہے سر. نہیں صحیح ہے نا؟ تفاعلا ہوگا تفاعلا. فعلا ہو. یہ تو باب اب میں نے صحیح ہے کہاں تو پہ باب غلطی ہے کیا؟ تفاعلا ہوگا. کیا آپ یہ یہاں پہ بول رہے ہیں؟ جی سر تفاعل ہے تو یہاں پہ یہاں تقبل کیسے ہو گیا سر؟ کیونکہ آپ نے ابھی تک نام یاد اس کا پہلا تفاعلا صیغہ ہو. یاد نہیں کیا نا جی. دیکھیں جی باب تفاعل ہے، لیکن جب اس کا پہلا صیغہ یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ تفاعلا یا تفاعلو ہے. جی صحیح صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو نام جو ہے باب کا وہ مصدر ہوتا ہے. مصدر سے. ماضی مضارع کے آپ کو صیغہ یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو باب کے نام سے نہیں بنائیے گا ورنہ غلطی لگ جائے گی. صحیح ہے جی. اچھا جی اب آئیے ہم بناتے ہیں اس کا امر. کیا کریں گے جی؟ سب سے پہلے اخف کر دیں گے. اوکے اخف کر دیا، علامت مضارع ڈراپ کر دیں گے. کیا پہلا والا مادہ ہے وہ تیار ہے؟ تیار ہے. ٹھیک ہے جی. تقبل تقبل تو قبول کر. تو ہم سے تو قبول کر. اچھا جی. اب یہاں پہ آئے تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کن اور قل بنایا تھا نا، ویسے ہی ہے بالکل. اجوف کا مادہ ہے، دو حروف ساکن جمع ہو گئے، ایک کمزور ہے علت ہے تو وہ ڈراپ ہو جائے گا. تو کیا بنے گا صیغہ؟ تب. تو توبہ قبول کر. ٹھیک ہے جی. تب تقبل تو قبول کر. تب تو توبہ قبول کر. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہم سے قبول کر. اور دوسری آیت میں وتب علینا اور ہم نے ہماری توبہ قبول کر. دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر کی تعمیر کرتے ہیں. کتنا عظیم کام ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول کر. انسان ہے. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر. تو جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس پہ بہت فخر نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے بہت نیکی کا کام کر دیا. نہیں، اللہ کی توفیق سے تھا. انسان ہے، اس سے اس کام میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے دیکھیے جناب ہر نیکی کا جو کام ہے نا اس کے بعد استغفار سکھائی گئی ہے.
صحیح ہے جی. یہ دیکھیں ایک مثال آپ کے سامنے. نماز جب ہم سلام پھرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے پہلے مسنون ذکر کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، 3 دفعہ. ٹھیک ہے جی. نماز پڑھی ہے لیکن انسان ہے، کمی کوتاہی غلطی، تو استغفار. ہر نیکی کے کام کے بعد آپ کو استغفار ملے گی. اسی طرح آپ کو کئی مثالیں اور ملیں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. سر یہاں پہ وتب علینا جو ہے سر، جی جی چونکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تو ہمارے طرف متوجہ ہو جا، ہمارے طرف تائب ہو جا، کیونکہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہم بالکل. مطلب معافی مانگنے کا، توبہ کرنا اور اللہ تائب ہونا تھوڑا. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو مادہ ہے تابا یتوبو، اس میں جب اعلیٰ کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہونا، اور جب الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو بندے کا اپنے رب کی طرف توبہ کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد مادہ ہے حمزہ تا اور یا، اور واو قاف اور یا. ٹھیک ہے جی. حمزہ تا اور یا، واو قاف اور یا. اس میں جو پہلا والا مادہ ہے اس کو باب افعال میں لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے والے کو ضاد سے. ٹھیک ہے، باب ضاد سے لے کے آئیں. اچھا جی. اب باب افعال میں ڈالیں گے تو افعلا یفعلو، یفعلو، تو افعلا سے بنے گا آتیا، اعطیا یوتیو، یؤتیو، یؤتیو. یؤتیو. ٹھیک ہے. اچھا ذرا اب رک جاتے ہیں. کیوں جی؟ ذرا دیکھیں یہ یہاں پہ محموز بھی ہے ناقص بھی ہے، محموز بھی ہے ناقص بھی ہے، اور محموز کی کنڈیشنز بھی میٹ ہو گئی ہیں. تو یہ 2 حمزہ جمع ہو گئے، ایک فتح، ایک پہلا حرکت والا دوسرا ساکن، تو دوسرا کنورٹ ہو جائے گا دوست حرف میں الف میں، تو یہ ہو جائے گا آ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ناقص ہے، ناقص کا رول نمبر 1 لگے گا، حرف علت متحرک ما قبل فتح، یا کنورٹ ہو جاتی ہے الف مکسورہ میں، تو آتا. صحیح ہو گیا جی. آتا. اس کے بعد یو. اب یہاں پہ محموز کا قاعدہ تو نہیں لگ رہا، 2 حمزہ جمع نہیں ہو رہا ہے، یو. اس کے بعد یہاں پہ ناقص کا کون سا قاعدہ لگے گا؟ 4. ٹھیک ہے جی. یا پیش کے ساتھ پہلے زیر، تو یا سکون میں آ جاتی ہے، یو تی، یو تی. اب یہاں پہ جو ہے نا ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے، صحیح ہے جی، جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو ہم یہ چاہتے کہ وہ بھی آپ کو بتا دیں. وہ یہ ہے کہ اس مادے کو اگر آپ چھوڑیں اور اس کے ابھی 2 منٹ کے لیے اس مادے کو ہم نہیں دیکھتے، ہم لاتے ہیں جی باب افعال کا جو وزن ہے نا اس کو لاتے ہیں. افعالا باب افعال سے لا رہے ہیں نا، تو یفعلو. افعالا یفعل. اضافی حرف جو ہے وہ آپ کو ماضی میں حمزہ ملتا ہے، اور مضارع میں کیا اضافی حرف ہے؟ کوئی اضافی حرف نہیں ہے. کوئی اضافی کوئی حرف نہیں ہے، نہیں. یا تو علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی اضافی حرف نہیں ہے. جبکہ ہم نے باقی سب باب، باقی جتنے بھی باب آپ نے دیکھے، اس میں ماضی مضارع میں جو اضافی حرف ہے وہ سیم آتا ہے. تفعیل میں دیکھیں فعل یفعل، عین کلمہ ریپیٹ ہوا. آگے چلے فعل یفعل، حمزہ الف آیا فا کلمے کے بعد، ماضی میں بھی مضارع میں بھی. تفعل یتفعل، جی، تو اس میں بھی ریپیٹ ہوا. تا، تو سیم. اور اس کے بعد عین کلمے پہ، تو یہاں پہ وہ حمزہ کدھر ہے؟
ٹھیک ہے جی. یہاں پہ وہ حمزہ کدھر ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اضافی حروف تو نہیں، حمزۃ الوصل نہیں ہے، وہ اضافی حروف تو سیم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں وہ سیم ہی تھے. یہ صیغہ جو اوریجنلی تھا نا وہ یہ تھا یوفعلو. ٹھیک ہے جی، یوفعلو یہ اوریجنل تھا. لیکن چونکہ یہ سہل نہیں ہے تو عرب اس حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں بولنے میں. ٹھیک ہے جی. اس لیے آپ کو ڈائریکٹ صیغہ بتایا گیا یوفعلو. یوفعلو سہل نہیں ہے تو عرب اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں بولنے میں، تو بنتا ہے افعل یفعلو. یہ آپ کو پڑھایا گیا. لیکن اصلاً وہ یہ تھا. جب آپ اس کا امر بنانے لگیں گے تو یہ حمزہ واپس آ جائے گا. یہ حمزہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ حمزہ واپس آ جائے گا. اچھا جی، اب حمزہ کو ذرا اگر واپس لے کے آئیں تو یہ جو ہم نے صیغہ بنایا تھا مضارع کا، اس کو اس وزن پہ ڈالیں ہم یوفعلو کے. ٹھیک ہے جی. تو بنے گا یو تیو، یو تیو. ٹھیک ہے جی، یوفعلو کے وزن پہ. اب یہاں پہ دو حمزہ پھر اکٹھے ہو گئے، محموز کا قاعدہ پھر لگے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ پھر سے الف میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ الف میں بدل جائے گا تو یہ کھڑی زبر کے ساتھ یو آ، اور اس پہ ناقص کا قاعدہ لگے گا تی. یو آ تی، یو آ تی. ٹھیک ہو گیا جی. یو افعلو کے وزن پہ یو آ تی، یو آ تی. اب یو آتی جو ہے اس سے حاضر کا صیغہ بنا لیں ڈائریکٹ تاکہ ہم امر بنا سکیں. تو آتی، ٹھیک ہے جی. تو آتی، تو آتی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم اس کو تیار کر کے. تو آتی. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اس کو امر بنانا ہے. ناقص میں یا پہلے ہی ساکن ہو چکی ہے تو کیا بتایا گیا تھا؟ ابھی کیا کریں گے؟ یا ڈراپ ہو جائے گا. ڈراپ کر دیں. ڈراپ ہو جائے گی. علامت مضارع ڈراپ. کیا صیغہ بنا؟ آتی، آتی، آتی. ٹھیک ہے جی. آتی. تو اس کو لکھیں گے ایسے، آتی تو دے، آتی تو دے. ٹھیک ہے جی. آتی تو دے. اچھا جی، یہاں پہ آئیے واو قاف اور یا باب ضاد سے اگر اس کو لے کے آ جائیں تو کیا بنے گا؟ وقایا. آیا یقویو. اچھا سیدھا لکھنا ہے. تو وقایا یقویو. یوفیو، یوفیو. یوقیو، یو. یوقیو. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیے ذرا، یہ ناقص بھی اور مثال بھی ہے. دیکھ رہے ہیں جناب، ناقص بھی ہے مثال بھی ہے. دو حرف علت ہے اس مادے میں، واو بھی ہے یا بھی ہے. کیا کریں؟ اچھا جی، ماضی میں تو صرف ناقص کی تبدیلی آئے گی کیونکہ ماضی میں مثال کی تبدیلی نہیں آتی، آپ سب جانتے ہیں. حرف علت متحرک ما قبل فتح الف مکسورہ، وقا سیدی اس نے بچایا. اب یہاں پہ آئیں، واو ڈراپ. واو ڈراپ کر دیں مثال. گے. پہلے مثال کی تبدیلی دیکھیں، مضارع میں آتی ہے یس آتی ہے، معروف میں آتی ہے یس آتی ہے، ہدف 3 بابوں سے آتی ہے. کیا ضاد اس میں ہے ڈراپ. ناقص کی تبدیلی، رول نمبر یا پہ 4 پیش لگائیں. ما قبل زیر سکون، یقی وہ بچاتا ہے وہ بچائے گا. ٹھیک ہے جی. آئیے جی اس کا ذرا فعل امر بنا دیجئے. ناقص ہے یا پہلے ساکن ہو چکی ہے، کیا ہوگا؟ یا ہاں جی، مضارع ڈراپ کو ہو جائے عطف کرنا ہے، یا ڈراپ ہو ڈراپ ہو جائے. جائے گا کیونکہ پہلے ساکن ہے. اچھا جی، سیکنڈ اسٹیپ علامت مضارع ڈراپ. کیا صیغہ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. پڑھا جا رہا ہے. بالکل پڑھا جا رہا ہے. قی قی قی، قی کا مطلب ہے قی تو بچا. قی جناب یہ قرآن پاک کا سب سے چھوٹا فعل امر ہے، ایک ورڈ ہے صرف، قی. دیکھیں ہم نے یہ سارے سٹیپس الحمدللہ سیکھے ہیں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. مثال کی تبدیلی کی، ناقص کی تبدیلی کی، فعل امر بنایا تو بنا قی. ٹھیک ہے جی. ربنا
اے ہمارے رب، آتینا، تو دے، نا مفعول ہے، ہمیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، وقی، واو تو عطف ہے، واو اور قی، ہمیں قی تو بچا، نا مفعول ہے ہمیں، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے جی. اور یہی دعا ہے جو ہم نے کلاس کے شروع میں تلاوت کی تھی آیت سورۃ البقرہ کی آیات میں سے. ٹھیک ہے جی. کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ بہت ہی عظیم دعا ہے جناب. اس میں ٹھیک ہو گیا جی. کیسے جی ڈراپ کیا اس میں توقیو میں؟ ہاں جی. کیا ڈراپ کیسے کیا میں نے؟ سوری. واو کیسے ڈراپ کیا؟ یہ بیچ والا واو. جی ہاں جی یہ بالکل ایسے کیا ہم نے. کیا آپ کو پتا ہے واقعہ جو ہے وہ مثال ہے، واو اس میں حرف علت ہے، فا کلمے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب مثال ہو تو اس میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ ماضی میں نہیں آتی، صرف مضارع میں آتی ہے. مضارع میں مجہول میں نہیں آتی، صرف معروف میں آتی ہے. اور معروف میں بھی صرف 3 باب سے آتی ہے. وہ کون سے؟ حذف والے، ہا، ضاد اور فا. تو یہ ضاد کیا ان 3 میں ہے؟ یس. تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ حرف علت ڈراپ کر دیں. ڈراپ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. وہی والی تبدیلی ہم نے کی ہے جو ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی کی تھی ایک مادے میں. ٹھیک ہے. جب ہم نے وہابہ کیا تھا تو حب جو بنایا تھا وہی تبدیلی ہے یہاں. ٹھیک ہے سر جناب. لکھنے کی کیا اس سے پہلے توقی کریں گے؟ پہلے عمل ہاں کو جی کریں بالکل گے؟ بالکل بالکل بالکل. یعنی ہم امر بنا رہے ہیں نا، تو امر حاضر کی صیغہ سے بنتا ہے، تو تا لگائیں. کریکٹ. سر یہ سلائیڈ نمبر 3 ہے. 3 میں نے 3 بھی تھی، ہاں وہ میں آپ کو بعد میں بھیج دوں گا. وہ میں صحیح کر دوں گا. 3 جو تھی نا سر وہ 2 تھی. اچھا ایسا ہے. جی سر. اوکے. جزاک اللہ سر. ڈن سر. اوکے. اوکے. جی مادہ ہے با، لام اور غین. باب تفعیل سے اگر ہم اس کو لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے جی، تو کیا بن جائے گا؟ بلغا بلغا یبلغ. یبلغ. ٹھیک ہے جی. پہنچانا. اچھا جی. اگر فعل امر بنانا چاہیں تو بلغو، اخف، علامت مضارع ڈراپ. کیا ریڈی ہے؟ ریڈی ہے. بالکل ریڈی. ٹھیک ہے. بلغ تو پہنچا. اب اس کا جمع بنائیں گے تو بلغو تم سب پہنچاؤ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو عنی ولو آیہ، تم پہنچاؤ، تم سب پہنچاؤ مجھ سے چاہے ایک ہی آیت ہو. صحیح جی. اور یہ حدیث مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو تمام کے تمام 10 عشرہ مبشرہ جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان سب نے روایت کیا بلغوا عنی ولو آیہ. ایک اور مادہ ہے با، را اور کاف. ٹھیک ہے جی. اگر اس کو مفعلہ، با مفعلہ سے لایا جائے، ٹھیک ہے جی، تو ہو جائے گا فعلہ سے بارکا اور یبارکو. یبارک. ٹھیک ہے جی. اور یبارکو سے تبارکو، تبارکو. اچھا جی. اب قاعدے اپلائی کرتے ہیں امر کے. اخف ڈراپ، بارک
کیا تیار ہے صیغہ؟ جی سر. تو برکت ڈال، تو برکت دے. ٹھیک ہے جی. دودھ پینے کی جو مسنون دعا ہے وہ ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، کہ اللہ تو اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور ہمیں اس میں بڑھا دے. اس حدیث مبارکہ سے علماء نے جو بات اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ دودھ جو ہے نا وہ انسان کے لیے سب سے اچھی غذا ہے اس دنیا کی، دودھ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ دعا دیکھیے اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اس میں ہی بڑھانے کی دعا کی گئی ہے. تو جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے نا اسی میں بڑھانے کی دعا کی جاتی ہے. سب سے اچھی غذا اس دنیا میں جو انسان کے لیے ہے وہ دودھ ہے. غذا کی بات ہم کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. مادہ ہے شین، را اور ہا. ٹھیک ہے جی. اور مادہ ہے یا، سین اور را، اور ہا، لام اور لام. باب فا سے لے آئیے، باب تفعیل سے لے آئیے، اور باب نون سے لے آئیے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. باب فا سے لائیں گے تو اب میں ڈائریکٹ مضارع لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مضارع کا صحیح شرح یشرح. یشرح یفتح کے وزن پہ. ٹھیک ہے. تفعیل سے بنائیں تو فعل سے یسر یسر، یفعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. بام نون سے نون نصر حلل حلل، اور ینصر کے وزن پہ یحلل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یہ اگر اس پہ آپ غور کریں تو یہ مضاعف ہے، ریپیٹڈ حروف ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. ادغام کے لیے دوسرا حرکت والا ہونا چاہیے ہے، تو ادغام ہوگا. پہلا ساکن چاہیے، پیچھے حرکت ٹرانسفر کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو پیچھے حرکت ٹرانسفر کر دیں گے تو ہا کے اوپر پیش آ جائے گی. لام کو مرج کر کے حرکت دوسرے والی کی لگا دیں گے، یحلو. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہمیں بنانا ہے امر کے صیغے. اچھا نوٹ کر لے، جب امر کا صیغہ بنانے لگیں گے نا تو جو مضاعف کا قاعدہ ہے نا اس کو پہلے نہیں لگائیں گے، بعد میں ویٹ کریں گے اس کو لگانا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں گے جو مضاعف کا قاعدہ ہے وہ لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا. ابھی آپ کو بتاتے جی اس کی وجہ. آئیے جی. تو ان سب کو میں حاضر کے صیغے بنا دیتا ہوں تاکہ ہم امر بنا سکیں. اخف اخف اخف، علامت مضارع ڈراپ ڈراپ ڈراپ. پہلا والا جو صیغہ ہے یہ پڑھا جا رہا ہے کیا؟ نہیں پڑھا جا رہا. حمزۃ الوصل لگائیں گے. عین کلمے پہ زبر ہے تو زیر آئے گی حمزۃ الوصل پہ. دوسرا والا یسر کیا پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے. جی سر. بالکل پڑھا جا رہا ہے، یہ ریڈی ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا والا ریڈی نہیں ہے کیونکہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. اب عین کلمے پہ پیش ہے تو پیش لگے گی احلل. ٹھیک ہے جی. اشرح تو کھول دے، یسر تو آسان کر دے، احلل ٹھیک ہے جی کھول دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سورۃ طٰہٰ میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی رب اشرح لی
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری، اے اللہ، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں دیکھیں ہم اس لیے تبدیلی نہیں کریں گے کہ اب لام ساکن ہو گیا، اور جب R2 ساکن ہو جائے تو پھر تبدیلی نہیں آتی اور ادغام نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، تو یہ سلائیڈ نمبر 4 یس کا. اچھا جی، ایک میں آپ کو صرف وہ جو افعال کا پوائنٹ ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. صرف نون زا اور لام اگر مادہ ہو، اس کو باب افعال سے اگر ہم لے آئیں تو کیا بنے گا؟ انزلہ ینزلو. لیکن میں نے آپ کو بتایا جب امر بنائیں گے تو اس حمزہ کو واپس لے آئیں گے، ایسے ہی بتایا نا. یو انزلو صرف امر بناتے ہوئے ایسا ہوگا، یو انزلو. جب آپ اس کا امر بنائیں گے تو اب ساکن ڈراپ. کیا صیغہ ریڈی ہے؟ ریڈی ہے. انزل تو اتار. ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، یہ ہے انزل. اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں جی فعل امر میں تو آپ نے بولا تھا حمزہ پہ زبر تو آتی ہی نہیں ہے، حمزہ پہ تو زیر یا پیش آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ اس حمزہ پہ جو حمزۃ الوصل ہو، جب وہ لگائے جائے، جب صیغہ نہ پڑھا جائے. یہ حمزۃ الوصل تھوڑی ہے، یہ تو اس کا اصل حمزہ ہے. اس کو بولتے ہیں حمزۃ القطعی، حمزۃ الاصل بھی کہہ سکتے ہو آپ آسانی کے لیے. یہ اس صیغے کا اوریجنل حمزہ ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. باب افعال کا حمزہ حمزۃ الوصل نہیں، حمزۃ القطعی ہے. حمزۃ الاصل کہہ لیں آپ اس کو آسانی کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو انزل، اب اس میں جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے. حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ یا پیش آئے گی یا زیر ہی آئے گی. بات کلیئر ہے جناب سب کو؟ جی کامران اس کی ایک سائڈ. سر یہاں پہ بھی کیا پہلے امر کے لیے تا لگانا چاہیے؟ بالکل بالکل، یس کریکٹ. امر ہمیشہ حاضر کے صیغے سے بنے. جزاک ڈن سر. اچھا جی. اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ امر صرف حاضر کے صیغے کا ہی بنتا ہے، تو پھر غائب کے لیے کیا؟ ہاں جی، اگر امر صرف حاضر کے صیغہ کا، جیسا بھی ہم نے بنایا 6 صیغے جو حاضر کے ہیں اس کا ہی بنتا ہے، تو پھر غائب کے لیے کیا ہوگا؟ غائب کو یہ تو کنفرم ہے کہ امر تو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. کل ہم نے جو گردان لکھی تھی عین با دال عبدا یعبدو سے مضارع کی گردان کی تھی ہم نے. ٹھیک ہے جی. تو یعبدو میں ہم نے تھرڈ پرسن کے جو صیغے تھے ان کو نہیں لکھا تھا. ٹھیک ہے جی. ہم نے صرف سیکنڈ پرسن حاضر کو لکھا تھا کیونکہ فعل امر ان کے لیے ہوتا. تو آج ہم تھرڈ پرسن کو لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہوگا. اگر ان کو امر نہیں دیا جائے گا تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ یعبدو، یعبدانی، یعبدون، تعبدو، تعبدانی، اور یعبدنا. اچھا، جو سیکنڈ پرسن والے ہیں وہ تو الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا اور ہمارا پکا ہو گیا ہے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم یہاں نہیں لکھیں گے آج کیونکہ فعل امر تو ہمیں بنانا آ گیا جو حاضر کے لیے. اچھا، فرسٹ پرسن بھی ہم نے کل نہیں لکھے تھے تو آج ان کو بھی لکھ لیتے ہیں. ان کے لیے کیا؟ اعبد، نعبد. کل ہم نے بات کی تھی کہ جب امر دینا ہو تو تھرڈ پرسن کو تھوڑی دیا جا سکتا ہے. جو شخص ہو ہی نہیں اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو یہ کر؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے.
اچھا مجھے یہ بتائیے جو تھرڈ پرسن ہے اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا تو یہ کر، تو یہ ٹھیک ہے جی، لیکن کیا میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے؟ یہ تو کہہ سکتا ہوں نا، کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ صحیح ہے جی، میں ہاں جی بالکل غائب کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا تو یہ کر، کیونکہ وہ تو سن ہی نہیں سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے. صحیح ہے. اسی طرح جو فرسٹ پرسن ہے میرے اپنے لیے، میں یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ کر، صحیح ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے چاہیے کہ میں یہ کروں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں. ایسا ہی صحیح ہے. تو سیکنڈ پرسن کے لیے تو فعل امر ہے، وہ تو ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. اب تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کو اگر یہ بات کہنی ہو کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے، مجھے چاہیے کہ میں یہ کروں، اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لام امر. کیا استعمال ہوتا ہے جی اس کے لیے؟ لام امر. ٹھیک ہے جی، یہ فعل امر نہیں ہے، یہ کہلاتا ہے لام امر. یہ ہے تھرڈ اور فرسٹ پرسن کے لیے. یہ ایک لام ہوتا ہے جو زیر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور صیغے کے شروع میں لگتا ہے. اب جناب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ آپ نے کتنی طرح کے لام پڑھ لیے. آپ نے لام جلالہ پڑھا ہے، حروف الہجا میں لام پڑھا ہے، لام تعریف پڑھا ہے جو ال والا ہے، اسی طرح حرف جارہ ایک لام پڑھا ہے، لام تاکید آپ نے پڑھا ہے جو انا کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح لام تاکید آپ نے پڑھا ہے جو قد کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح ہم نے لام تاکید پڑھا ہے جو نون ثقیلہ کے ساتھ آتا ہے. آج ایک اور لام آ گیا ہے لام امر، اور ابھی اور لام بھی باقی ہے. تو نوٹ کرتے جائیے جی ان لاموں کو، یہ بہت اہم ہے کہ آپ ان لاموں کو پہچان سکے کہ یہ کون سا لام ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ لام نا شروع میں لگتا ہے، یہ لام شروع میں لگتا ہے، اور لام امر لگنے سے بھی مضارع اخف ہی ہوتا ہے، لیعبد. لیعبد اب اس کا معنی ہو جائے گا اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے. بالکل ویسے ہی کرتے جائیں، لام امر لگاتے جائیں اور مضارع کو اخف کرتے جائیں. لیعبدا، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. لام امر نون ڈراپ، لیعبدو، ان سب کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. لیعبدو، ٹھیک ہے جی. لیعبدو رب هذا البیت، سورۃ قریش. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. لیعبدو رب هذا البیت. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح لیتعبد، اس مؤنث کو چاہیے، لیتعبدان، ان دو مؤنث کو چاہیے. لیعبدنا، یہ ایسے ہی رہے گا، آپ کو پتا ہے اس کی نون نہیں چھیڑتے ہم جمع مؤنث کے صیغہ کی. لیعبدنا، ان سب مؤنث کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. اور فرسٹ پرسن کے لیے بھی لام امر ہی استعمال ہوتا ہے، لیعبد اور لینعبد. ٹھیک ہے جی، بہت ہی آسان سی بات ہے کہ لام امر استعمال ہوگا جب تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کو آپ کو کوئی امر جیسی بات کرنی ہو، اس کو آپ نے مشورے جیسی بات کرنی ہو کہ اس کو چاہیے کہ یہ کرے. اس کا ترجمہ یہ ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ یہ کر، یہ کیسے بول سکتے ہیں ہم، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں یہ کر. ٹھیک ہے جی، یہ تو غلط ہے. تو اس لیے جو فعل امر ہے وہ صرف سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، جو ہم نے کل شروع کیا، اور الحمدللہ ہم نے اس کی کئی مثالیں دیکھی ہیں. اور جو تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے وہ لام امر ہے. ٹھیک ہے جی، وہ لام ہے جو کسرہ کے ساتھ آتا ہے شروع میں، اور فعل امر جو ہے جو مضارع ہے اس کو اخف کر دیتا ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، ایک اور نقطہ ہے امپورٹنٹ اس لام امر سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے. اچھا جی، ایک مادہ لیتے ہیں ہم، نون غارا، دیکھنا. ٹھیک ہے جی، نظر. باب نون سے اگر ہم اس کو لے آئیں تو بن جائے گا نظارا ینظرو. ٹھیک ہے جی، ینظرو.
ينظرو، ينظرانی، ينظرونا، اور مؤنث غائب کا صیغہ تنظرو. ٹھیک ہے جی، یہ حاضر کا صیغہ نہیں ہے، فعل امر نہیں ہے، مؤنث غائب کا صیغہ، یہ دوسرا والا، یہ جو آپ نے بنایا نا لتعبدوا والا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس کو ہم نے لام امر لگانا ہے تو ہو جائے گا لی ینظر اور لی تنظر. اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، اس مؤنث کو چاہیے کہ وہ دیکھے. ٹھیک ہے جی، لی ینظر. اب یہ جو مؤنث ہے نا، اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں فاعل کو، وہ ہے نفس. ٹھیک ہے جی، مؤنث آپ کو پتا ہے نفس مؤنث ہے، تو اس لیے مؤنث کا صیغہ لی تنظر نفس. نفس، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے ما قدمت لغد، کہ اس نے کیا بھیجا ہے آگے کل کے لیے. سورۃ الحشر کی آیات ہیں، الحمدللہ ہم سب یہ آیات جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت جو ہے اس میں لام امر سے پہلے واو ہے. ٹھیک ہے جی، واو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیسے پڑھتے ہیں جی؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ٹھیک ہے جی، تو وَلْتَنظُرْ پڑھا جاتا ہے، تو یہ لام امر جو ہے نا اس کو سکون کر دیا جاتا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ٹھیک ہو گیا جی. تو نوٹ کر لیجئے پوائنٹ کیا ہے، لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے، فا بھی آتا ہے، جیسے واو ہے نا، ایسے کبھی فا بھی ملے گا آپ کو، واو فا آ جائے تو لام امر سکون میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ جزم آ جاتی ہے. کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو پھر اس پہ سکون آ جاتا ہے. سب کو کلیئر ہو گیا جناب؟ ہاں جی، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے لام امر میں؟ اس کی کوئی وجہ ہے کیسے، مطلب اس طرح اس کو سکون دے رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہاں ولی جی، تنظر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی جی دقت جی نہیں جی، ہے اگر اس کی بالکل وجہ ہے، اور یہ وجہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گی اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے جی. جب آپ ایک اور لام پڑھیں گے جس کو لام تعلیل یا لام کئی بولتے ہیں، وہ سکون میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں پتہ چلے گا. جزاک اللہ. ہاں جی، اور جزاک اللہ خیرا. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ یہ سلائیڈ نمبر 1 میں نے لکھ دیا ہے، یہ سلائیڈ نمبر کون سی؟ 5 ہے، رائٹ؟ اوکے، کم آن. اوکے جی، تو لام امر ہو گیا تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے. اس کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ ترجمے کی طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو فعل امر سیکنڈ پرسن کے لیے، لام امر تھرڈ اور فرسٹ پرسن کے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب امر تو ہم نے دینا سیکھ لیا ہے الحمدللہ. اب فعل نہیں کی باری ہے. یعنی ہم یہ تو کہہ رہے ہیں تو یہ کر، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ابھی کہ ہم اگر اس کو کہنا چاہیں تو یہ نہ کر تو کیسے کہیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ نہ کر تو پھر وہ کیسے کہیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت آسان ہے، یہ بھی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. فعل نہیں، اچھا فعل نہیں سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں جی تکتبو، کتبا وہ لکھتا ہے، یکتبو وہ لکھے گا، تکتبو تو لکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، تکتبو تو لکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے، جب ہم نے فعل نفی بنانا سیکھا تھا، نہیں کی بات نہیں ہو رہی، نہیں تو ابھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. نفی یعنی تکتبو تو لکھتا ہے، ہمیں کہا تھا تو نہیں لکھتا ہے، تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ماں تک. لا لا. ٹھیک ہے جی، مضارع کے لیے لا آتا ہے، ماضی کے لیے ماں آتا ہے، اور مضارع کے لیے لا آتا ہے. لا تکتبو تو نہیں لکھتا ہے. صحیح ہے جی. تو
نہیں لکھتا ہے یا تو نہیں لکھے گا. ٹھیک ہو گیا جی, یہ اس کا ترجمہ تھا. یہ لام ہوتا ہے لام نفی, جیسے آپ نے پڑھا تھا. صحیح ہے جی, تو نہیں لکھتا ہے. لیکن آج آپ کو کہنا ہے جی تو نہ لکھ. اب آپ کو نہیں کا عمر دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے جی, کہ تم یہ نہ کرو. تو کیا کریں گے جی, نوٹ کر لیجیے, بہت آسان سی بات ہے. تکتبو صیغہ ہے, اب لا لگے گا, لیکن یہ لا نفی نہیں ہے, یہ ہے لام نہیں. نوٹ کر لیجیے جی فرق لام نفی اور لام نہیں کا. لام نفی جو ہے وہ کوئی اثر نہیں کرتا تھا مضارع پہ, لا تکتبو وہ نہیں لکھتا. لیکن لام نہیں مضارع کو اخف کر دے گا, لا تکتب تو نہ لکھ. بس اتنی سی بات. پھر جو آپ نے لام نفی پڑھا تھا نیگیٹو بنانے کے لیے, تو نہیں لکھتا ہے, وہ کوئی اثر نہیں کرتا تھا مضارع پہ. لیکن آج جو لام نہیں آپ پڑھ رہے ہیں آرڈر کے لیے, وہ مضارع کو اخف کرے گا جیسے لام امر اور فعل امر کرتا ہے. تو یہ بھی امر ہی ہے نا, فعل نہیں, کہ تو نہ کر, تو یہ بھی اخف ہی کرے گا. لا تکتب تو نہ لکھ. ٹھیک ہے جی, لا تکتب تو نہ لکھ. صحیح ہے جی. فعل امر بنا کے پیچھے لا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے مطلب بس مضارع کو عطف کر دیں گے. نہیں, فعل امر بنائیں گے تو غلط ہو جائے گا. اس میں تو آپ علامت مضارع بھی ڈراپ کر دیں گے اور وہ بھی لگا دیں گے. نہیں, کچھ ایسا نہیں کریے گا. اگر ایسا کریں گے تو بالکل غلط ہو جائے گا, کیونکہ اس میں تو ہم علامت مضارع بھی ڈراپ کریں گے, حمزۃ الوصل بھی لائیں گے, پتہ نہیں ہم پھر کچھ اور ہی بنا لیں گے. اوریجنل صیغہ لے کے اس سے پہلے لا لگائیں اور اخف کر دیں, بس. ٹھیک ہو گیا جی. امر کے بعد, امر سے پہلے لا نہیں لگائیے گا. صحیح جی, مضارع لیں اور اس سے پہلے مضارع سے پہلے لا لگائیں, اور اس سے کیا ہوگا, مضارع اخف ہو جائے گا تو فعل نہیں بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا نوٹ کر لیجیے جی, جو فعل نہیں ہے نا وہ حاضر غائب اور متکلم سب کے لیے. یعنی لا یکتب ہو جائے گا تو اس کو چاہیے کہ نہ لکھے, لا اکتب ہو جائے گا تو مجھے چاہیے کہ میں نہ لکھوں, لا تکتب ہوگا تو نہ لکھ. صحیح ہے جی, سب اسی میں کور ہو جائے گا. اس کے لیے الگ الگ نہیں ہے, جیسے فعل امر اور لام امر الگ الگ پڑھا نا, اس کے لیے الگ نہیں ہے, سب فعل نہیں میں ہی آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. سے مفہوم چینج ہوگا, کیونکہ غائب اور متکلم جو ہے اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے, اور صرف حاضر کو ہی امر دیا جا سکتا ہے, فعل نہیں اسی کو کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر صیغہ ہو تعبدو, سیدی تعبدو, وہ تو عبادت کرتا ہے تو عبادت کرے گا. جمع کا صیغہ بنا لیں تعبدون, تم سب عبادت کرتے ہو, تم سب عبادت نہیں کرو گے. ٹھیک ہے جی. لا اگر آ جائے تو کیا کرے گا, اخف کر دے گا, لا تعبدو. اگر اس کے شروع میں ان لگا ہوا ہو, ان ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے, تو یہ اللہ مرج ہو جاتا ہے ان اور لا. وَقَضَى رَبُّكَ, سورۃ الاسراء, سورۃ بنی اسرائیل. وَقَضَى رَبُّكَ, اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا, اللہ تعبدوا, کہ نہیں تم سب عبادت کرو, الا ایاہ, سوائے اس کے. اللہ تعبدوا, کہ نہیں تم سب عبادت کرو, الا ایاہ, سوائے اس کے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک. دیکھیں سبحان اللہ, میں اللہ سبحانہ حمزہ تعالیٰ کیوں نے, آیا تھا شروع میں؟ ہاں جی, وہ حمزہ کیوں آیا, کیونکہ وہ اصل میں جو ہے وہ ان اور لا جو ہے نا وہ ملا کے ہے. صحیح ہے جی. تو ان اور لا کو جب ملا کے لکھا جاتا ہے نا تو پھر اللہ لکھ دیا جاتا ہے ایسے کر کے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ان ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ پڑھیں گے کہ ان کیا کرتا ہے. صحیح ہے جی. اور یہ کیوں آتا ہے, اس کا ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, لیکن جی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ
توحید کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے جی، کبیرہ گناہوں میں ہے والدین کی نافرمانی کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں. اس کے بعد فرمایا فلا تقل لہما. اب دیکھیں جی یہاں بھی فعل امر ہے، تقولو تھا تو کہہ، ٹھیک ہے جی، تو لا فعل نہیں آیا، لا آیا، لا نہیں جو ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوا؟ اخف ہو گیا. اب اخف ہو گیا تو آپ کو پتا ہے پھر وہی قاعدہ آ گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، کمزور والا ڈراپ. لا تقل لہما، ٹھیک ہے جی، لا تقل لہما، اور تو نہ کہنا ان کے لیے. لا تقل لہما اف، اور نہ کہنا ان سے اف. اف بھی نہ کہنا، اگر وہ بڑھاپے کو تیرے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا. اف کیا ہوتی ہے جناب؟ ہماری زبان میں جو اف ہوتی ہے نا وہ تو پھر بھی زیادہ ہوتی ہے، صحیح ہے جی. اردو میں اور ہندی میں بھی ہم یوز کرتے ہیں نا اف ایسے کر کے، اس میں تو پھر بھی تھوڑا زیادتی ہے جی. عربی میں جی اف اس سے بھی لائٹ چیز کو کہتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آنکھوں کے اشارے سے بھی ناگواری کا اظہار کرنا، یہ بھی اف ہے عربی میں، وہ بھی نہ کرنا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، والدین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اف بھی نہ کہنا ان کو. اور ظاہری سی بات ہے کہ بڑھاپے میں ہی ایسا ہوگا جب ہم اسٹرانگ ہو اور وہ ویک ہو جائیں. اگر وہ اسٹرانگ ہو اور ہم چھوٹے ہوں تو پھر ہم اف کریں گے، تو پھر تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا. ٹھیک ہے جی، وَقُلْ لَهُمَا، اور آگے فعل امر آ گیا قل، اور تو کہہ ان دونوں سے قولا کریما، بھلی بات. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ لا تقل فعل نہیں. اسی طرح ایک مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں پناہ لی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا. ٹھیک ہے جی، طویل آیت ہے، اس کا حصہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. تو لام نہیں کی بھی آپ کو کئی مثال ملیں گی جی، جیسے سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا لا تقربا، مثنیٰ کا صیغہ جی، تقربانی، لا آیا نون ڈراپ ہو گیا، لا تقربا، تم دونوں نہیں قریب جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے. ٹھیک ہے جی. سورۃ بنی اسرائیل میں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لا تقتلوا، نہیں قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے یا افلاس کے ڈر سے. ٹھیک ہے جی. سورۃ الحجرات لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا، لا تقدموا. ٹھیک ہے جی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرنا. ٹھیک ہے جی. آپ سورۃ الحجرات پڑھیں، آپ کو کئی فعل امر اور کئی فعل نہیں ملیں گے جی. ٹھیک ہے جی، کئی فعل امر اور کئی فعل نہیں ملیں گے. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے خوشخبری لے کے، تو
تو انہوں نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ فرشتوں، ٹھیک ہے جی. نہیں یہاں پہ جو ہے وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، کسی اور آیت کا حصہ ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ حضرت لقمان علیہ السلام، جو حضرت لقمان علیہ السلام انہوں نے اپنے بچے سے کیا فرمایا تھا؟ یا بنیا لا تشرک، تشرکو لا تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ٹھیک ہے جی. تو جناب یہ کچھ مثالیں ہیں فعل نہیں کی، اور فعل نہیں سب کے لیے ہوتا ہے، یعنی تھرڈ سیکنڈ اور فرسٹ پرسن سب کے لیے آ جائے گا. ایک مثال لا یسخر قوم، ٹھیک ہے جی، یہ بھی سورۃ الحجرات کی مثال ہے. نہیں چاہیے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگ کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے جی، نہیں چاہیے، کیونکہ تھرڈ پرسن ہے تو نہیں چاہیے کا مفہوم اور ترجمہ ہم لے کے آئے. تو یہ ہے جناب فعل نہیں. اب جو ہے ہمارے دو ٹاپک بس باقی ہیں. ایک ہے فعل مضارع کے تغیرات، یعنی فعل مضارع میں جو تبدیلی آتی ہے، اور وہ ہم نے پڑھنی تو آلریڈی شروع کر دی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے فعل امر جب ہم نے بنایا تو اخف کیا، لام امر لگایا تو اخف کیا، فعل نہیں لگایا بنایا تو اخف کیا. تو پڑھنی تو ہم نے شروع کر دی ہے وہ، لیکن ہم اس کا ایز اے ٹاپک انشاءاللہ لے کے آئیں گے، اور مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور اس کے بعد ایک کلاس اور اس میں انشاءاللہ منصوبات پہ خاص طور پہ فوکس کریں گے، مرفوعات اور مجرورات کو بھی کوئکلی دیکھ کر. تو انشاءاللہ اب ہماری دو کلاسز ہمیں چاہیے، جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے، فرائیڈے سیٹرڈے، اور انشاءاللہ اس کورس کو ہم پورا کریں گے اگلی دو کلاسز میں. جی جناب، اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اچھا سر، یہاں پر آپ نے لام نفی لکھا ہے، یہ لائے نفی ہوگا نا؟ ہاں جی بالکل، یہ لا نفی ہوگا، کریکٹ، کیونکہ لا ہے لام نہیں، کریکٹ. یس کریکٹ، لا ہے. جزاک اللہ خیر. جی جناب. سبحان اللہ سر، آج کافی چھوٹے چھوٹے ٹاپک تھے، لیکن آپ نے کافی قرآن ایسا محسوس ہو رہا ہے آج ہم نے کور کر لیا. اتنے ایگزامپلس، اتنے، الحمدللہ سر، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا. دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا کورس جو ہے اس کا مقصد یہ تھا، جیسا ہم نے شروع سے بتایا تھا، کہ کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہم اس کو سمجھ سکیں قرآن کی زبان میں، ٹھیک ہے جی. اور جب قرآن کو ہم قرآن کی زبان میں سمجھیں گے نا تو پھر اس کی بات ہی الگ ہے. اور پھر قرآن کی عربی کو سیکھ کر ہم آگے سکھانے والے بن جائے. اور عام آدمی، ہماری کنٹریز کے بارے میں سوچئے جناب، کہ ہم لوگ تو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم قرآن صرف پڑھتے ہیں، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور قرآن سمجھتے ہی نہیں. ترجمے کا ہمیں رخ کرنا پڑتا ہے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں. لیکن آپ یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ کسی بھی زبان کی ٹرانسلیشن اس زبان کی بات کو کنوے نہیں کر سکتی 100%. ایسے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل. اب جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان کو تو ترجمہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وہ زبان ہی اتنی آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے تو پھر پہلے ہمیں اس زبان کو سیکھ لینا چاہیے اتنی آسانی سے اگر سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ترجمہ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. کہ کیا ہم نے جو سمجھا ہے، کیا علماء نے بھی ویسے ہی، یعنی علماء نے جو ترجمہ کیا جو صحیح ترجمہ ہے، کیا ہم بھی ویسے سمجھ سکے کہ نہیں سمجھ سکے، ٹھیک ہے جی. اور جب آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں گے، پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، تو پھر جو آپ کو جناب اثر کرے گا نا قرآن دل پہ، اس کی بات ہی الگ ہے. تراویح میں کھڑے ہوں گے اور جب قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تو پھر قرآن کا اثر ہوگا جناب، ٹھیک ہے جی. اور ہمارا مقصد کورس کا یہی ہے کہ قرآن کی زبان کو ہم سیکھ لیں. جب ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ بہت زیادہ وہ سادے سادے جملے کہتے ہیں. ہم کہتے جی زید نیک ہے اور یہ ساری چیزیں، لیکن وہ اس وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے اب تو ہم ایسا کوئی بھی جملہ نہیں لاتے نا. دیکھیے الحمدللہ ہماری تمام مثالیں قرآن سے ہیں، حدیث سے ہیں. تو وہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بیسکس کو پکا کر لیں. جب بیسکس پکی ہو جائے تو پھر الحمدللہ ہمارے سامنے مثالیں جو ہیں وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں قرآن کی، حدیث کی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی آپ کو مثالیں دیں گے اور قرآن سے انشاءاللہ، اور اپنے ٹاپک کو، اپنے کورس کو مکمل کریں گے. اور پھر اگلا کیا، یعنی کورس کو ختم کرنے کے بعد بس ختم نہیں جی، ایسا نہیں ہے.
اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو پروگرام ہے اس میں ہم جس کو ایڈوانسڈ کلاسز کہتے ہیں جی، ایڈوانس کلاسز، اس میں ہم لوگ جو قواعد ہم نے سیکھے ہیں اس کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں قرآن پر، قرآن کی صورتوں پر، اور ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے قواعد ہم اطلاق اس کی اپلیکیشن تو کر سکے جی، تطبیق. جب تک ہم اپلیکیشن نہیں کریں گے تو پھر ہم قاعدے تو 2 مہینے بعد پورے بھول جائیں گے جی. آپ یقین کیجئے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو بیسک کلاس کے بعد جب ایڈوانس کلاس میں نہیں آتے تو 2-3 مہینے بعد جب ان سے بات ہو تو کہتے جی ہمیں تو دوبارہ کورس کرنا پڑے گا، کچھ بھی یاد نہیں ہے. وہ نہیں یاد رہے گا، قواعد تو یاد نہیں رہتے. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپلیکیشن شروع کر دی اور دیکھا ہم نے ماشاءاللہ کہ جن ساتھیوں نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے 1 سال یا اس سے کچھ کم ایڈوانس کورس کر دیا، ٹھیک ہے جی، وہ 1 سال نہیں ہے، وہ جتنا چاہے کر سکتے ہیں ہمارے پاس. لیکن جن لوگوں جو 1 سال وہ کر لیتے ہیں نا ایڈوانس کورس، وہ پکے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اس بار ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ وہ پڑھا بھی رہے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کو، کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں. تو ان لوگوں نے الحمدللہ انہوں نے جو ایڈوانس کلاسز الحمدللہ وہ فل دل جمعی کے ساتھ لی تھی. ٹھیک ہے جی، تو ان کے قواعد ماشاءاللہ پکے ہو گئے، ٹیچرز بن گئے ہیں جی الحمدللہ. قرآن کی عربی سکھا رہے ہیں 2 سال کے عرصے میں. صحیح ہے جی. اور بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پچھلے سال والے ماشاءاللہ جن کو میں جانتا ہوں وہ ریڈی ہیں پڑھانے کے لیے، اس سے پچھلے سال والے آلریڈی پڑھانا شروع کر چکے ہیں. تو یہ ایڈوانس کلاسز بہت اہم ہے. ہم لوگ شروع کرتے ہیں جی نماز سے. ٹھیک ہے جی، پہلے کے نماز سے، یعنی دعا اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کے بعد جب ہم دعا استفتاح شروع کرتے ہیں تو ہم جانیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اس کا معنی جانیں، ہم اس کی گرامر کو جانیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. پہلے نماز سیکھتے ہیں ہم، اس کے بعد جز عامہ 30واں سپارے کی چھوٹی صورتوں سے ہم اپلیکیشن کو شروع کرتے ہیں. آہستہ آہستہ اوپر آتے پھر کسی بڑی صورت کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے کمپریہنسو قواعد جو ہے وہ آ سکے. تو انشاءاللہ آپ ان کلاسز کو ضرور جوائن کیجیے گا جو ہماری ایڈوانس کلاسز ہوں گی. عید کے بعد ہم انشاءاللہ ان کو شروع کر دیں گے، اور عید کے بعد جب ہم شروع کریں گے تو پہلے ہفتے میں 2 دن ہی رکھیں گے، کیونکہ ہمارا جو اگلا بیسک بیچ ہے جیسے کہ آپ لے رہے وہ انشاءاللہ محرم میں شروع کریں گے ہم. تو محرم میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ بیسک بیچ. تو اس سے پہلے ہم 2 کلاسز ہی رکھیں گے. جب بیسک بیچ شروع ہو جائے گا تو پھر ہم شاید جو ایڈوانس کلاس ہے اس کو 1 کر دیں گے، یا پھر ہم کچھ اور سوچیں گے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم سوچیں گے کہ اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. تو جناب تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو آگے بتایا جائے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بیسک کلاس اب 2 کلاسز رہ گئی اس کے بعد کتابیں بند. آپ یقین کیجئے 2 مہینے بعد آپ کو کوئی قاعدہ یاد نہیں رہے گا. صحیح ہے جی. تو اس کی اپلیکیشن بہت اہم ہے. اگر آپ خود کر سکتے ہیں موسٹ ویلکم، لیکن بہت مشکل ہے کہ اس سٹیج پہ آپ خود کر سکیں. آپ 6 مہینے ایڈوانس کورس کر لیجئے جی، پھر آپ انشاءاللہ خود بھی کر سکیں گے. اور اگر آپ سال کر لیں گے تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کو ٹیچنگ کے لیول پہ لے کے آئے گا وہ ایڈوانس کورس انشاءاللہ. جی جناب. اور اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے آج کے ٹاپک کے بارے میں، فعل امر اور لام امر اور فعل نہیں کے بارے میں، تو جناب پوچھ لیجیے. سر ایڈوانس کلاس کے تعلق سے گروپ میں اطلاع دی جائے گی سر؟ جی بالکل، ہم انشاءاللہ ہم اسی گروپ کو جو ہے نا وہ کنڈینس کر کے، یعنی جو ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں، کیونکہ اس میں تو ویسے بہت زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں جب کلاسز شروع ہوئی تھی اس وقت کے، اس کو کنڈینس کر کے اسی گروپ کو ہم انشاءاللہ سینئر کلاسز کا بنا دیں گے، یا ہم نمبر لے لیں گے اور سینئر کلاسز کا ایک گروپ بنا دیں گے انشاءاللہ. جی جناب. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی. کامران اس کی سلائیڈ ہو گئی تھی، سلائیڈ نمبر 6. جی سر سلائیڈ ہو گئی تھی. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ